بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن کیا پس وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو البتہ وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے قرآن مجید ایک مسلمان کا یقین ہے کہ یہ منزل من اللہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور یہ آسمانی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، قیامت تک اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ کتاب اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں حق اور سچ لکھا ہے۔ جو شخص اسے پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کامیابیوں سے نوازے گا، اور جو قرآن مجید کو نہیں پڑھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، وہ شخص ایسے ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ خود ہی جہنم میں بنا لیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے، منہیات ان کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کے قصے بھی بیان کیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ذکر کیا ہے، مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، توحید کے اوپر کثرت کے ساتھ دلائل دیے ہیں، آخرت کا ذکر کیا ہے، شرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر سپارے اور ہر صورت کے اندر لازمی حکم نازل فرمایا کہ جس نے شرک کیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، فرمایا کہ اگر قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کوئی اور قرآن مجید لے کے آتا یا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ قرآن مجید میں اختلاف کا نہ ہونا، تمام مسائل کے اندر یکسانیت، اور پھر آپس کے اندر آیات کا نہ ٹکرانا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کفار مکہ جو تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی ایسے ہمزات ہیں، جنات ہیں، یا اس کے کوئی خاص ایسے قریبی ہیں جن سے یہ کلام سیکھتا ہے اور ہمیں آ کے سنا دیتا ہے، سابقہ انبیاء کے قصے پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو پھر چیلنج کیا جو یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ ایسے کریں، قرآن پاک کی جو صورتیں آپ بھی ان صورتوں جیسی ایک صورت لے آئیں،
پھر صورت تو نہ لا سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ چلو قرآن پاک جیسی 10 آیات ہی لے آؤ، ہم مان جائیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے زمین کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، تو جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، فرمایا وہ دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو پھر جب انسان کے پاس وہ دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ وہ اس کا فہم ہے، دنیا آخرت کی ساری کامیابی اللہ اسے عطا کرے۔ بھائی جان، یہ قیمتی خزانہ ہے قرآن مجید، یہ الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے کچھ مسلم بھائی انہوں نے اوپر غلاف چڑھا کر الماریوں میں اوپر جو ہے نا اونچی جگہ پہ گھروں میں رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی اس کو پڑھا نہیں۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ اس طرح الماری کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، یا ہمارے فیصلوں کے لیے نہیں آیا ہے کہ جب کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو قرآن مجید بیچ میں لے آؤ کہ اس کے اوپر یہ پیسے رکھو، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو۔ یہ غلط کام، ہماری قوم غلط کام کے اوپر چل پڑی ہے۔ تو ہم نے آج قرآن مجید کو اگر نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا تو پھر یاد رکھو آپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔ کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو شخص قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اسے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے جو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ آج تعلیم جو ہے لوگوں کو وہ قرآن مجید کی نہیں دی جا رہی۔ قرآن مجید کی طرف سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے، ہم اس کو ٹمپریلی پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ٹمپریلی پڑھتے ہیں۔ بس ہم نے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں سورۃ یاسین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ قبرستان میں لوگ جا کے یاسین پڑھتے ہیں کہ جی میں یاسین پڑھنے کے لیے آیا۔ قبرستان کے اندر یاسین پکڑ کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، مردوں کو بخشانے۔ زندوں کی فکر نہیں ہے، زندہ جب ہوتا ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مردوں کی فکر پڑی ہوئی، جن کا معاملہ اللہ کے سپرد چلا گیا ہے، ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو زندہ ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور زندگی میں انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی، تاکہ میری اگلی زندگی بہتر ہو۔ سارے انبیاء زندوں کے لیے آئے، مردوں کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ نے سارے احکامات زندوں کے لیے بھیجے، مردوں کے لیے کوئی احکام نہیں بھیجے، سوائے اس کے کہ وہ جو کفن دفن اور جو معاملات ہیں قبر کے وہ تو ہیں، لیکن باقاعدہ ایک سسٹم جس طرح زندہ انسان کے لیے ہے وہ سسٹم مردہ کے لیے نہیں ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے اس سسٹم کی جس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی ہے کہ اب یہ معاملہ میرے سپرد ہے۔ جو سپرد ہمارے ذمہ تھا معاملہ، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی پوچھا تک نہیں، کبھی سوچا تک نہیں ہے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔
شب و روز، دن رات، صبح و شام، 24 گھنٹے میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میں اپنے معاملات کیسے نپٹانے ہیں، میں نے اپنے سارے کام کیسے کرنے ہیں، میرا قرآن مجید کے ساتھ کتنا ٹائم گزرتا ہے، حدیث پاک کے ساتھ میرا ٹائم کتنا گزر رہا ہے، ہر روز میں کتنی سمجھ لیتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں، حدیث پاک کے بارے میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا یار؟ میرے پاس کوئی ایسی اتھینٹک دلیل ہے کہ جو اپنے رب کو پیش کر سکے؟ یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ تو بھائی جان آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس قرآن مجید ہے، باقی جتنے دنیا کے اندر مذہب ہیں ان میں سے کسی کے پاس اپنی اصل کتاب موجود ہی نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ جو بائبل ہے وہ اصل کتاب نہیں ہے، اور جتنی بھی اس وقت کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو جس طرح نازل ہوئی آج اسی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ آپ سب کی خوش قسمتی ہے۔ اس قرآن مجید کو آپ محبت سے، پیار سے پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرنا چاہیے۔ اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ پیار کرنا بھی عبادت ہے، اس کو اپنے دل سے لگا کے رکھنا بھی، اور اس کی طرف رغبت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ پیار کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن زندہ باد ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ وہ بھی زندہ باد ہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔